کے احباب کے علم کے اندر ہے، فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت نزدیک ہے۔ ان فتنوں کے دور کے اندر ہماری ڈیوٹی کیا بنتی ہے کہ ہم ان فتنوں کے دور کے اندر ڈٹ کر ان فتنوں کا سامنا کریں، جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، والعصر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر کیا، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کرتے رہے اور برائی سے رکتے رہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، میں بلا تشبیہ و تمثیل اپنی گفتگو کی طرف آپ احباب کو لانا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں جب رب نے انسانوں کا ذکر کیا، فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین، مگر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کے ساتھ رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، حق پر ڈٹے رہے، حق کا پرچار کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر بھی کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ حق کی بات کی اور چند بندے کم ہو گئے تو بندہ پریشان ہو جائے کہ بھئی ہمارے ساتھ چند نمازی کم ہو گئے ہیں یا چند جو ہیں چلنے والے کم ہو گئے ہیں۔ فرمایا حق والوں کے اوپر یہ آزمائش آتی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ رب کا فرمان ہے کہ صبر بھی کرنا ہے۔ جب حق کی تلقین کرو گے تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو جب مشکلیں آئیں گی تو پھر صبر کرو گے تو رب فرماتا ہے ہاں یہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اب وہ جو بندہ پھر کامیاب ہوگا، پھر اسے رب ذوالجلال اجر کیا عطا فرمائے گا، مقام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا پھر رب ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جائے گا، اس بندے کے ساتھ رب ذوالجلال پھر جو ہے کہ آمینہ کا لال بھی راضی ہو جائے گا، پھر رب ذوالجلال اس کو جنت دینے کا پکا وعدہ فرما لے گا۔ فرمائے یہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، رب کا تم سے راضی ہو جانا یہ رب کا کام ہے، اور تمہیں جنت عطا فرما دینا یہ بھی رب ذوالجلال کا کام ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ہم دوست احباب یہاں حاضر ہیں، اور رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر اور اس مادہ پرستی دور کے اندر ہم نے جو عہد کیا ہوا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے کہ محافظ ہیں، اللہ کے فضل سے ہماری جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا ہے، خدا کی قسم ہماری جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، مگر ہم مدینے کے تاجدار کی ذات پر ایک حرف نہیں آنے دیں گے، اور اپنے رب کے نام پر ایک حرف نہیں آنے دیں گے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا رب جو ہے ایک ہے، اور رب کسی سے جڑا نہیں ہے، نہ رب کو کسی نے پیدا کیا، نہ رب کسی سے پیدا ہوا۔ فرمایا رب پاک ہے ان چیزوں سے، نہ رب کا جسم ہے، نہ رب کا ہاتھ ہے، نہ رب کا پاؤں ہے،
نہ رب کی آنکھیں ہیں، نہ رب کے بال ہیں، نہ رب کا سر ہے، نہ رب کے ہاتھ ہے، نہ رب کا جسم ہے۔ فرمایا رب پاک ہے ان چیزوں سے، اور فرمایا رب نیند سے بھی پاک ہے، نہ رب کو نیند آتی ہے نہ رب کو اونگ آتی ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزوں سے رب پاک ہے۔ فرمایا یہی تو رب کی شان ہے۔ فرمایا رب وحدہ لا شریک ہے، رب ہی مستحق عبادت ہے، رب ہی واجب الوجود ہے، رب ہی مستحق عبادت ہے، رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، بلا تشبیہ و تمثیل آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار کی یہ ذات ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمت و شان و مقامات و مرتبہ ہے کہ فرمایا پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، فرمایا جنات، حیوانات، انسان، سب کچھ، فرمایا وہ سب مل کر بھی رب ذوالجلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام، فرشتے، ملائکہ، جنات، انسان سب ایک طرف ہو جائیں، فرمایا جو پاور، جو علم، جو مقام رب کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ فرمایا جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفعتیں رب کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں مگر رب ذوالجلال کے علاوہ۔ فرمایا جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام غوث، تمام کتب، تمام افطار، فرمایا تمام انسانیت، تمام فرشتے، تمام ملائکہ، ساری انسانیت کو اکٹھا کر لیا جائے تو فرمایا جو مقام، جو عظمت، جو شان، جو علم رب نے مدینے کے تاجدار کو عطا فرمایا ہے وہ رب نے کسی اور کو عطا۔ حضرات گرامی اور مرتبت، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کیا ذات ہے؟ اللہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، حتیٰ کہ اللہ کی شان اتنی وراء الورا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کو کسی گروہ نے خدا کہہ دیا تو حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدا نہیں ہوں، اپنی زبان بند کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں تم خدا ہو۔ کہا میں خدا نہیں ہوں۔ فرمایا میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا۔ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حکم دیا کہ انہیں آگ جلاؤ اور آگ کے اندر ڈال دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ پیارے علی آگ کا عذاب تو اللہ دیتا ہے، آگ کا عذاب نہیں دے سکتے، حالانکہ کتنی بھی سزا ہو آگ کا عذاب نہیں دے سکتے کسی بندے کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں نہیں نہیں میں نے آگ کا عذاب دینا ہے، میری رب سے جو محبت ہے، میرا رب سے جو ناطہ ہے، جو رب سے رشتہ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں انہیں آگ میں جلاؤں اور انہیں جلا کر ماروں۔ تو حضرت مولا علی پاک نے آگ جلوائی، انہیں پہلے شہید کیا پھر آگ میں ڈالا۔ جب آگ میں ڈالا گیا، جب آگ اس سے پہلے جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ اے علی پہلے ہمیں کوئی شک تھا اب ہمیں پک ہو گیا ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو اللہ دیتا ہے، لہٰذا تو خدا ہے، تو ہمیں آگ کے اندر ڈال رہا ہے تو پکا خدا ہے۔ تو حضرت علی کو اور جلال آ گیا، آپ نے انہیں مارا، پھر اس کے بعد آپ نے انہیں جلایا۔ یعنی اتنی رب ذوالجلال کی شان اقدس کے اندر کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ حضرت علی کو تو خدا ہے تو حضرت علی فرماتے اس کو آگ کے اندر جلاؤ۔ اسی طرح سندھ کے اندر عمر جلیل نامی شخص نے ہمارے رب ذوالجلال کی شان اقدس کے اندر توہین کی، اور وہ کیا الفاظ بولتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، کہتا ہے کہ اللہ ماں سے نہیں جنا گیا، لہٰذا اللہ کو کیا پتا ہے ماں کا مقام کیا ہے، میں ماں سے جنا ہوں مجھے پتا ہے ماں کا مقام کیا ہے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہے تو رب ہے تو رب بن کے رہ، ہمارے اوپر وزیر اعظم نہ بن۔
اور اس کے بعد معاذ اللہ وہ کلمات اس نے بکے کہ جو بتانے کے قابل نہیں ہیں، سیدھی رب ذوالجلال کو شخص نے گالیاں دی۔ میرا سوال یہ ہے کتنے مہینے گزر گئے، آج اس پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، اور اس عظیم ملک کے اندر وہ مردود دندناتا پھر رہا ہے، اور سندھ کے اندر بیٹھ کر رب ذوالجلال کی شان اقدس کے اندر یہ نازیبا الفاظ بک رہا ہے اور کہتا ہے کہ رب ہے، اگر مرد ہے تو اپنے لیے مذکر بناتا، یعنی اپنے لیے بیوی بناتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ارے مردود، تجھے پتہ نہیں کہ رب کی شان کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے؟ رب واجب الوجود ہے، رب مستحق عبادت ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا رب کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں جو رب اپنے جوڑ کے لیے کسی کو بنائے۔ فرمایا رب ہے، فرمایا رب نہ جسم کا محتاج ہے، نہ ہاتھ کا محتاج ہے، نہ آنکھوں کا محتاج ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ تو وہ مردود کہتا ہے تو رب ہے تو رب بن کے رہ، ہمارے اوپر وزیر اعظم نہ بن۔ لہذا میرا علم جو ہے، میں سخی ہوں، میں بڑا پیسے والا ہوں، لہذا لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہے معاذ اللہ، لہذا تم مجھ سے مانگو۔ میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو کیا دے سکتا ہے کسی کو؟ رب کعبہ کی قسم، وہ رب ہے، وہ جس کو دیتا ہے دے کر جتلاتا نہیں ہے، وہ کسی کو اگر کچھ دے دے تو پھر واپس مانگتا نہیں ہے، جتلاتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، اور وہ رب ذوالجلال ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اور حضرات گرامی اور مرتبت اس بات پر بھی میں آپ احباب کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، آج جو پیر، جو مولوی خواب غفلت میں سوئے ہیں، کل قیامت والے دن انہیں حساب دینا پڑے گا کہ بتاؤ کیا تم نے رب کا یا رب کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا؟ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہماری ڈیوٹی کیا بنتی ہے؟ آپ نے یہ کلپ بھی وائرل ہوتا سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ انڈیا کے اندر ایک ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ ایک فتنہ ہو تو بتائیں، لاکھوں فتنے ہیں، دل جلتے ہیں، جب بات کرتے ہیں لوگوں کو مروڑ اٹھتے ہیں، جو نام نہال جو ان کے حواری ہیں وہ کہتے ہیں تم بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جس کا کھاتے ہیں اس کا کھاتے بھی ہیں، پھر تمہارے باپ کا نام لیں۔ میں نے کہا ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو وفا بھی تو اپنے نبی سے کریں گے، اپنے رب سے وفا کریں گے اور اپنے نبی سے وفا کریں گے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، اس نے معاذ اللہ کہا کہ قرآن کے اندر جو آیات ہیں 35 آیات، ان کو نکالا جائے، اس لیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ جہاد کا حکم دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا واجب القتل ہے، لہذا اس کے مطابق قرآن کے اندر سے یہ آیات نکالنی چاہیے۔ قرآن فتنہ ڈال رہا ہے معاذ اللہ، اس طرح کے کلمات ان کے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا مسلمانوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالی ہیں؟ مسلمان کب بولیں گے، کب ہوشیار ہوں گے؟ آج نہیں تو کب؟ ہم نہیں تو کون بولے گا؟ اگر قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا یا رب ذوالجلال نے ہم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے کہ پاک پروردگار عالم ہم تو اپنے کاروبار میں مصروف تھے، ہم تو اپنے بال بچوں کی جو ہے کہ تربیت میں مصروف تھے۔ میں نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتایا تھا کہ جب قرب قیامت نزدیک آئے گی اس سے پہلے فتنے ہی فتنے ہوں گے، فتنوں ہی فتنوں کا دور ہوگا، اس وقت مسلمان کی ڈیوٹی کیا بنتی ہے؟ فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا حق کی تلقین کرتے رہے اور برے کام سے رکتے رہے۔ آج ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے حق کی تلقین کرو، حق پر ڈٹ جاؤ، آج جو حق پر ڈٹتا ہے الٹا اسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو رب کی توحید کا پرچار کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کیا تم نے کلمہ نہیں رسول اللہ کا پڑھا؟ کیا تم نے رب ذوالجلال کی جو ہے کہ خدائی کو نہیں مانا؟ آج اس پاکستان کے اندر ایک فتنہ ہو تو ایک فتنہ بتائیں، رب کعبہ کی قسم ہزاروں فتنے ہیں، جیسا کہ آپ احباب کے آگے یہ پچھلے حالیہ میں 6 ماہ پہلے فرانس کے اس لعین پلیت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کی، اور اس نے کیا الفاظ بکے، اس نے خاکے شائع کیے، فلمیں ریلیز کی، اور ان کے پیچھے کن کا حق ہے؟ یہ جو طالبان ظالمان والے، اور اس کے بعد یہ کالے کالے، انہوں نے باقاعدہ پروف کے ساتھ انہوں نے وہ فلمیں ریلیز کروائی، اور اس کے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے دروازے پہ جاتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، معاذ اللہ جو ان کا گندا عقیدہ ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں، پرموٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ گندا عقیدہ کس کا ہے، صحابہ کے بارے میں تبرہ کرنے والے کون ہیں؟ آج کیا اس پرفتن دور کے اندر، اس جو ہے کہ مشکل حالات کے اندر، کیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے ہی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہی اس چیز پر جو ہے کہ کام کر رہا ہے، یا کہ خادم حسین رضوی نے ہی کلمہ پڑھا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور دوسرے پیر اور دوسرے مولوی کیا انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ اور عوام اہل سنت کسی نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جب قبر میں جاؤ گے تو کیا جواب دو گے رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنے کام میں مصروف تھے، ہم تو اپنی آل اولاد کی تربیت کر رہے تھے، ہم تو فلاں کام کر رہے تھے، فلاں کام کر رہے تھے۔ اگر اس نے رسول اللہ نے اپنا رخ انور پھیر لیا تو کس کو منہ دکھاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ اس دن بھی اگر کوئی کام نہ آیا، اگر رسول اللہ کام نہ آئے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ حضرات گرامی اور مرتبہ توجہ کرنے والے یہ جملے ہیں، ایک فتنہ ہو تو بات کریں، لاکھوں فتنے ہیں۔ اور آگے آپ احباب کے بہتر بخوبی علم میں ہوگا، یہ جو سوشل میڈیا سے منسلک لوگ ہیں، وہ جو سکھ تھا پنڈت انڈیا کے اندر، اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں نے دین پڑھا ہے مسلمانوں کے مدرسے میں، لہٰذا جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کے نبی کی توہین کرتا ہے، اس کی سزا واجب القتل ہے، لہٰذا تو بات نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، میں نے قرآن کی آیات نکلوانی ہے، میں نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولنا ہے۔ اس نے کہا نہ بول، مسلمان بڑے غیرت مند ہیں، جب غیرت میں آتے ہیں تو اپنے نبی کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اتنے جذبے والے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کو نہیں دیکھتے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے جو ہے کہ بولنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب وہ بولتا رہا تو پھر غیرت مند مسلمان اٹھے، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو کیا ہوا، پھر اس نے جو سمجھانے والا تھا وہ خود معاذ اللہ رسول اللہ کی بے ادبی کرنے لگ گیا اور ڈٹ گیا اس پہ، اور اب سوشل میڈیا پر اس کا دھماکہ، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے پر وہ اس قدر اترا ہے کہ معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گالیاں نکالتا ہے، معاذ اللہ نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اتنی پریس کانفرنسز کروں گا، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا، اور وہ تو چلو انڈیا کے اندر ہے، یہ کہہ سکتے ہیں جیسے فرانس کا وہ جو ملعون ہے، کہتے ہیں کہ وہ فرانس کے اندر ہے، ہم اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے تو ہمارا جو ہے کہ ملک کا حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کے اندر ہے، چلو میں کہتا ہوں عمر ذلیل نامی شخص کو تو پھانسی دے دو۔ عمر ذلیل جو سندھ کے اندر بیٹھا ہے، جو رب کو گالیاں دے رہا ہے،
اب مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو گالی دینے والے کی سزا کیا ہوگی؟ بولو ذرا سارے تسی فتویٰ دو۔ واجب القتل ہے نا؟ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے رب ذوالجلال کو گالی دی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا سار اتارا اور سار اتار کر لا کر یہ نعرہ لگایا من سب اللہ۔ آپ نے جب یہ نعرہ لگایا تو اس کے جو حواری تھے ان کی ہوائیں ٹیٹ ہو گئیں، انہیں پتہ چلا کہ اگر جو رب ذوالجلال کی شان اقدس میں بکواس کرے تو مسلمان اتنے غیرت مند ہیں، اتنے باکردار ہیں کہ وہ اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کرتے۔ میں نے کہا جو رب کی شان میں بے ادبی کرے اس کی سزا واجب القتل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے رب کے دین کی خاطر مجھے شہید کر دیا جائے میں پھر زندہ ہو جاؤں، مجھے پھر شہید کر دیا جائے میں پھر شہید زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جائے، حتیٰ کہ بار بار شہید کر دیا جائے، میں زندہ ہوتا رہوں، تو فرمایا مجھے اتنا فخر محسوس ہوگا اپنے رب کے دین پہ قربان ہونے کے لیے۔ فرمایا کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور میں اپنے رب سے اتنا پیار کرتا ہوں، فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے دین کی خاطر بار بار شہید کر دیا جائے تو فرمایا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو توہین رسالت کرے اس کی سزا واجب القتل ہے، تو جو رب ذوالجلال کی روحیت پر تو ڈاکہ ڈالے تو اس کی سزا بھی واجب ہم لہذا حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ سفیر کا معاملہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سفیر نکالیں گے، حالانکہ یہ سفیر نکالنے والا مطالبہ رب کعبہ کی قسم یہ چھوٹا مطالبہ ہے۔ اس جرم کی سزا واجب القتل ہے جس صدر نے توہین کی ہے۔ یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس صدر کا سر لا کر دو اور اس صدر کو واجب القتل کیا جائے، اس صدر کو جو ہے کہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جس نے گستاخی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کہ یہ جس سفیر نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کو نکالنا چاہیے؟ 1000 سفیر نکالے جائیں تو یہ مطالبہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان 1000 سفیروں کو نکالنے سے بہتر ہے کہ ایک مطالبہ ہو کہ فرانس کے صدر کو جو ہے کہ اس کا سارا مسلمانوں کے سپرد کیا جائے تاکہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اس لعین پلیت کو ذبح کریں اور کیفر کردار تک پہنچا کر یہ بتائیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ جیسا میں نے آگے عرض کیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ حق پر ڈٹ جاؤ اور صبر کرو۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا ملتا ہے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے تم بتاتے رہتے ہو ناموس رسالت کا بھی، من سب نبی فاقتلوہ من سب اللہ فاقتلوہ، یہ بھی حدیثیں ہیں، تم کیوں بتاتے ہو؟ تم ناموس رسالت پر بات کرتے ہو، تمہاری بات کون سنتا ہے؟ اور جو ہے کہ تم جو رب کی ناموس پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات کرتے ہو تو تمہاری بات کون سنتا ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے، یہ جو غیرت مند سنی بیٹھے ہیں یہ تو سنتے ہیں، ان کی جو ڈیوٹی ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، میں نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا، آگے آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ جتنا کام کر سکتے ہیں اس پر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں۔ یہ کل قیامت والے دن آپ سے بھی سوال ہوگا، مجھ سے بھی سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنے حصے کی ڈیوٹی سر انجام دی ہے کہ نہیں دی، اور آپ سے بھی سوال ہوگا اور ان پیروں سے، ان مولویوں سے بھی سوال ہوگا کہ جو چندے تو بٹور لیتے ہیں، جو دین کی خاطر ختم تو کھا لیتے ہیں، جو پیسے تو کھا لیتے ہیں، مگر جب دین متین کی خاطر قربانی دینے کی باری آتی ہے، جب ناموس رسالت پر نکلنے کی باری آتی ہے تو اپنے حجروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیرو ذرا عقل کرو، عقل کو ہاتھ مارو، قبر میں تمہارے باپ نے نہیں آنا، قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے۔ اور قبر میں ان پیروں مولویوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اپنے کام میں مصروف ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہمیں کیا لگے، ہم بات کریں گے تو کیا ہوگا۔ میں کہ تو گل کر یا نہ کر، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے
انہاں دی ڈیوٹی بن دی ہے اپنے نبی دی ناموس تے بھی پیرا دین، اپنے رسول دی ناموس تے بھی پیرا دین، اور اپنے رب کی ناموس پہ بھی پیرا دیں۔ رب کعبہ کی قسم، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا اپنے باپ کے لیے کیا کر کے آیا ہے، اپنی اولاد کے لیے کتنی جائیداد اکٹھی کر کے آیا ہے، اپنی اولاد کے لیے کیا کر کے آیا ہے، اپنے لیے کیا کر کے آیا ہے، کتنی فیکٹریاں، کتنے کاروبار، کتنا یہ کتنا وہ، یہ ایک چیز کا بھی سوال نہیں ہوگا۔ یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس نبی کے لیے کیا کر کے آیا ہے۔ اور جو نبی کے وفادار ہوں گے وہ وہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ، فرشتوں، ہم تو جس نبی کی خاطر ناموس رسالت پر ڈٹتے رہے، جس رب کی خاطر ہم لوگوں کی باتیں سنتے رہے، ہمارے نمازی کم ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کم ہو جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم نے رب کا کلمہ پڑھا ہے اور رب کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے کسی لبرلزم کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی یہود و نصارہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی انگریز کے پٹھو کا کلمہ نہیں پڑھا کہ جس کے لیے ادھر سے بھی آئیں تو کڑھم، ادھر سے بھی آئیں تو کڑھم، جو آئے حلال کری جاؤ اور ناموس رسالت کے مسئلے کو حرام کر دو۔ میں نے کہا حلالی ہوتے ہیں نکلنے والے، جو ناموس رسالت کے لیے حلالی کھاتے ہیں وہی ناموس رسالت کے لیے حلال کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت، یہ بات میں آپ احباب سے کر رہا ہوں، آپ سب احباب ہمارا ساتھ دو، خدا کی قسم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہم کوئی اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دے رہے ہیں۔ آج اگر اسلامی قانون تخت پر ہوتا تو مجھے بتاؤ 2 منٹ کے لیے بھی فرانسی سفیر ہمارے ملک کے اندر کبھی نہ رہتا، 2 منٹ کے لیے بھی عمر جلیل نامی شخص مردود ذلیل پلید جس نے رب کو گالیاں دی وہ سندھ کے اندر زندہ ابھی تک نہ بیٹھا ہوتا۔ اگر اسلامی قانون تخت پر ہوتا تو انڈیا کے اندر جو ذلیل بک بک کر رہے ہیں 35 آیات نکالو قرآن سے۔ میں نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام جہاد کا درس نہیں دیتا، امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، جیسے سلمان تصیر جیسے لعین پلید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کالا قانون کہیں، تو یا پھر ڈٹ کر میدان میں ممتاز قادری کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ 2 ہی کام ہیں، یا تیسرا کام منافقت ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے رب کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا سلمان تصیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عمر ذلیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، خادم حسین رضوی کے مشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آج فیصلہ آپ احباب نے کرنا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں قبر کے اندر رسول اللہ نے آنا ہے، یہ چند دن ہیں، چند مہینے ہیں، چند سال ہیں، آنکھیں بند ہو جانی ہیں۔ جب آنکھیں بند ہونی ہیں تو پھر قبر پہ کوئی بھی نہیں آتا، رشتہ دار بھی نہیں آتے، بیٹے بھی نہیں آتے، سال تک آ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی بھول جائیں گے۔ جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں رسول اللہ نے تشریف لانا ہے۔ آج ہم سب مل کر یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ احباب میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں، من سب اللہ، آپ نے کہنا ہے فقتلوہ، یعنی فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخ کا سر اتار کر فرمایا قیامت تک جو رب ذوالجلال کو گالی دے فرمایا اس کی سزا واجب القتل ہے۔ آپ نے کہنا ہے فقتلوہ یعنی قتل کر دو۔ میں کہوں گا من سب اللہ، آپ نے کہنا ہے فقتلوہ، پھر میں آپ کو 3 مرتبہ کہہ کے پھر کہوں گا من سب نبیًا، آپ نے کہنا ہے فقتلوہ، یعنی جو رسول اللہ کی توہین کرے اس کی سزا بھی واجب القتل ہے۔ قیامت تک جو رسول اللہ کے بارے میں بونکے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ آپ احباب نے ذرا ہاتھ اٹھا کر محبت سے یہ نعرے کا جواب دینا ہے، من سب اللہ۔ کیمرہ ذرا نہ دے مار کے ذرا سارے احباب ہاتھ چوک کے پتہ چلے کہ سارے اللہ دی توحید دا اعلان کر رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے۔ من سب اللہ، من سب اللہ۔ کیمرہ کما کے سارے دوتے مارو ذرا پتہ چلے کہ رسول اللہ دے غلام بیٹھے نے۔ من سب اللہ، کسے دا ہاتھ تھلے نہ رہے، من سب اللہ، من سب اللہ، من سب اللہ،
من سب نبیشن من سب نبیشن من سب نبیشن گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے ہم پیارے نبی کے منٹھور نبی کے لجپال نبی کے ہم پیارے نبی کے اور یہ عہد کر کے جاؤ کہ جب تک جاں میں جاں ہیں جب تک سانسیں چلتی ہیں ہم جئیں گے بھی مدینے کے تاجدار کے لیے اور رب ذوالجلال کے لیے مریں گے بھی رسول اللہ کے لیے اور رب ذوالجلال کے لیے۔ حضرات گرامی اور مرتبت آپ سب احباب اس مرتبہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ دیں تاکہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کر ان باطل قوتوں کا سامنا کر سکے۔ آج اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ اگر اقتدار میں ہوتی اور یہ بات بھی واضح کرتا چلو لوگ کہتے ہیں سیاست مولویوں کا کام نہیں ہے، کانت تسوسہ الانبیاء فرمایا انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے سیاست کرنا، کسی کے باپ کا پیشہ نہیں ہے سیاست کرنا۔ آج کے جو لبریزر یہ جو لوکل سیاست کرنے والے اور جو کہتے ہیں ہم سیاست دان ہیں اور سیاست کرنے والے ہیں، یہ سب مل کر ہمیں بتائیں کہ سیاست سیگا کیا ہے، سیاست کا مطلب کیا ہے۔ سیاست کا مطلب اگر خواست ہے تو پھر تو جو یہ کرتے ہیں ان کو مبارک ہو، ہمیں وہ سیاست مبارک ہو جو ابوبکر صدیق نے کی ہے اور فاروق اعظم نے کی ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبہ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر وہ بندہ زکوٰۃ کے مسئلے میں فرمایا جو رسول اللہ کے دور میں اونٹ بھی لاتا تھا رسی بھی لاتا تھا، فرمایا اب وہ بندہ صرف اونٹ لائے رسی نہ لائے، فرمایا ابوبکر صدیق اس کے خلاف جہاد کرے گا، اس کو قتل کرے گا، کیونکہ وہ اسلام کی خاطر اونٹ بھی دے رسی بھی دے۔ پتہ چلا اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ جو رسول اللہ کے دین سے منہ پھیرتا ہے اسلام اس کے لیے ایک ہی سزا رکھتا ہے کہ وہ واجب اور جو اسلام کا ہو کے رہتا ہے پھر اسلام بھی اس سے بڑی محبتیں کرتا ہے۔ اسلام کے اندر نرمی بھی بڑی ہے، اسلام کے اندر سختی بھی بڑی ہے۔ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو اس کے لیے سختی ہے، جو رسول اللہ کا وفادار ہو اس کے لیے نرمی ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبہ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ جتنا بھی سنایا